الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ حضرات نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ وہ نام نہاد تحفظ حقوق نسواں بل جو قرآن و سنت کے بالکل صریح خلاف ہے اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، دستور پاکستان کے بھی خلاف ہے، نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، قرارداد مقاصد کے بھی خلاف ہے اور عورتوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے، اور عورتوں کو کوئی حق فراہم نہیں کرتا، ان کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ ایسا نام نہاد تحفظ حقوق نسواں بل کل سینٹ نے بھی منظور کر لیا۔ بہت سارے ممبران کی مخالفت کے باوجود اکثریت کی بنیاد پر اسے منظور کر لیا گیا ہے، اور پہلے قومی اسمبلی نے اسے پاس کیا تھا، اب سینٹ نے بھی منظور کر لیا ہے۔ اب یہ قانون بن جائے گا اگر صدر پاکستان اس پر دستخط کر دے، صرف دستخط کرنے کی بات رہ گئی۔ پاکستان کی 59 سالہ تاریخ میں یہ پہلا المناک حادثہ اور سانحہ ہے کہ پارلیمنٹ نے کھلم کھلا قرآن و سنت کے خلاف ایک قانون پاس کیا۔ ابھی تک یہ سانحہ کبھی نہیں پیش آیا۔ ایوب خان نے بدنام زمانہ قوانین، آئلی قوانین نافذ کیے تھے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے نہیں کیے تھے، آرڈیننس کے ذریعے سے، ڈکٹیٹر تھا، نافذ کر دیا۔ اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹروں نے تباہی جو مچائی ہے اور اسلام کو جو نقصانات پہنچائے ہیں، ایک طویل داستان ہے ان کی۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان آیا تھا، اس نے پاکستانی کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، اور اب موجودہ ڈکٹیٹر ہے جو امریکہ کا غلام ہے اور پورے ملک اور قوم کو امریکہ کا غلام بنا دینا چاہتا ہے۔ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کتنے
بے گناہ مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور برطانیہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایک قاتل جس کا جرم ثابت ہو چکا تھا، عدالت نے اس کو سزا دے دی تھی، سزائے موت، ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کرنے کی بنا پر، اس کو معافی دے کر خصوصی طیارے سے برطانیہ بھیج دیا اور اسی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے باجوڑ کے مدرسے پر بمباری کر کے 83 انسانوں کی جان لے لی۔ حکومتی بیانات میں کہا گیا ہے کہ اس میں 75 افراد تھے جو دہشت گردی کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ ایک دعویٰ ہے، اگر واقعی وہ دہشت گردی کی تربیت حاصل کر رہے تھے تو قانون کا طریقہ تھا، مہذب طریقہ تھا، ایک آزاد قوم کا طریقہ تھا، ان کو گرفتار کرتے، عدالت میں مقدمہ چلاتے، ان کو سزائیں دے دیتے، جو مجرم ہوتا سزا دے دیتے، جس کا جرم ثابت ہو جاتا سزا دے دیتے۔ حکومت بیانات میں کہا گیا کہ وہ خلاف قانون سرگرمیوں میں ملوث تھے، ہم نے ان کو بار بار وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے، صرف وارننگ کیوں دی تھی؟ گرفتار کر لیتے، ہم بھی تمہاری تائید کرتے، گرفتار کرتے، عدالت میں مقدمہ چلاتے، خلاف قانون کام کرنے کی تو ہم بھی حامی نہیں ہیں، ہم بھی اجازت نہیں دیتے کہ انارکی پھیلائی جائے ہمارے وطن میں۔ یہ وطن ہمارا عزیز وطن ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کر اسے حاصل کیا ہے اور اس کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اب تک مسلسل ہماری قوم قربانیاں دیتی رہی ہے، اور اسی وطن پاک کی حفاظت کے لیے یہاں کے غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کے فوج کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں تاکہ یہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے، اور نظریاتی سرحدوں پر آنچ آنے لگے تو اس کی بھی حفاظت کرے۔ تو ہم بھی پاکستانی ہیں، اس پاکستان کا درد ہم رکھتے ہیں، تو اگر پاکستان کے مفاد کے خلاف وہ کام کر رہے تھے، پاکستانی قانون کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا جاتا۔ 75 افراد کو، آپ نے 75 کی تعداد بتلائی ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، مگر ان پر آپ نے بمباری کر دی جرم ثابت کیے بغیر۔ یہ ماورائے عدالت قتل ہے، یہ قتل ماورائے عدالت ہے۔ کوئی مہذب قوم اور ملک اس کو جائز نہیں کہہ سکتا، کوئی قانون اس کو جائز نہیں کہتا۔ اگر اسی طریقے سے الزام لگا لگا کر بمباری کرنے لگیں گے تو کل تم کسی یونیورسٹی پر بمباری کر دو گے، کل کسی اور ادارے پر بمباری کر دو گے کہ یہاں فلاں کام ہو رہا تھا، فلاں کام ہو رہا تھا، دعویٰ کر دیا اور ثابت کیا نہیں گواہوں سے، نہ عدالت سے اس کا حکم حاصل کیا، اور تم نے بمباری کر کے اس میں بے گناہوں کو اور مجرموں کو سب کو ایک ساتھ کر کے قتل کر دیا۔ تو 75 افراد کی تم نے تعداد بیان کی ہے کہ وہ نہ خلاف قانون حرکتوں میں ملوث تھے، تو ان کو پکڑتے، مقدمہ چلاتے اور ان کو سزا دیتے، بڑی اچھی بات ہوتی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم ہو، لا قانونیت کا خاتمہ ہو ہمارے اس ملک سے، لیکن تم نے خود لا قانونیت کا برتاؤ کر رکھا ہے۔ یہ کون سے قانون تھا؟ کون سے قانون کے تحت تم نے بمباری کی اور جرم ثابت کیا بغیر قتل کیا؟ قتل ماورائے عدالت ہے، یہ جرم کیا تم نے قانون پاکستان کی روح سے بھی اور شریعت کے قانون کے روح سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر
تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ 75 افراد تھے جو ان حرکتوں میں ملوث تھے، مگر وہاں شہید تو ہوئے ہیں کتنے شہید ہوئے ہیں؟ 83 شہید ہوئے ہیں۔ باقی جو 8 ہیں ان کو پر تو تمہارا بھی دعویٰ نہیں ہے کسی جرم کا۔ وہ بچے تھے، پڑھ رہے تھے، ماں باپ ان کو رو رہے ہیں، ان 8 کے خون کا جواب کون دے گا؟ یہ خون رنگ لائے گا، انشاءاللہ رنگ لائے گا، قاتلوں کو انشاءاللہ سزا ملے گی، یا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ آخرت میں تو پکڑے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کسی ایک مومن کو بھی اگر کوئی شخص ناحق قتل کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اور اس کا اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم مقرر کر رکھا ہے۔ یہ الفاظ یہ مضمون قرآن کریم کی آیت کا دائمی جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور اس کے لیے اللہ نے بہت عظیم سزا اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اتنے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے آقائے حقیقی کو بھول گئے۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہاں کے عوام بھی اسی کے امتی ہیں، اسی کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ رب کائنات کو بھول گئے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور پالتا ہے۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی۔ کہتے ہیں کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تم نے کون سے قانون کی مخالفت کی ہے یہ حرکت کر کے؟ قانون کے دجیاں بکیر دی تم نے، اور ابھی یہ زخم مندمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرا ایک اور یہ ناپاک قدم اٹھایا کہ قرآن و سنت کے بالکل سری خلاف قانون پاس کیا، یا دعویٰ کر کے کہ عورتوں کے حقوق دلوائے ہیں۔ یہ میرے پاس اس کا پورا متن ہے جو بل پاس ہوا ہے وہاں، پہلے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اور کل اس کو سینٹ نے پاس کیا ہے۔ اس میں حاصل باتیں صرف 2 ہیں۔ بلکہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن نے ایسے شخص کی سزا جو کسی مسلمان خاتون کی عزت کو لوٹے زبردستی، اور اس کا جرم 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، تو اس کی سزا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو قرآن نے اس کی سزا مقرر کی تھی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ زانی ہو یا زانیہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان کے اوپر رحم نہ کرنا کہ رحم کر کے ان کو چھوڑ دو۔ اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ حکم ہے قرآن کا، سورہ نور کی آیت ہے، آغاز کی آیت ہے۔ 100 کوڑے سزا ہے۔ اور اگر وہ مجرم شادی شدہ ہے، کبھی اس کی شادی ایک مرتبہ بھی کبھی ہو چکی تھی، اس نے کسی اجنبی عورت کے ساتھ زبردستی کی اور اس کی عزت لوٹ لی، تو احادیث متواترہ ہیں
رسول اللہ